بیان کو میں نمٹاتا ہوں. تو بہت زیادہ اہم باتیں کرنی تھی. وہ 4 سال کے بعد جب وہ نکل کے آئے نا, تو نکل کے اتنی ٹینشن میں انہوں نے ٹائم گزارا. کہتے ہیں میں نے انگڑائی لی, میں نے بولا اب 4 شادیوں سے کسی کا باپ بھی مجھے, کیونکہ کیا کر لے گا, جیل بھیج دے گا نا. 4 سال گزار لیے تو 2-4-6 مہینے اور پھر کر بھی لی اس نے. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا, جو جلد باز ہوگا نا اس کو مصیبتوں سے یہ فائدہ نہیں ہوگا. یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے پاس. کتنے غم آئے, غموں میں صبر کیا, رزلٹ کیسا ہوا, مصر کے بادشاہ بن گئے. اگر جلد بازی کرتے, وہاں پہ زلیخا نے الزام لگایا, وہ کہتے یہ الزام غلط ہے, کہہ دیا, بار بار پیچھے پڑے رہتے تو اور کوئی بڑا کیس بنا کے ڈال دیتے. وہ کہہ سکتے تھے بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, اور حکومت کے بس میں جو تھا وہ حکومت نے کیا. تو انجام کس کے حق میں بہتر ہوا, یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر ہوا. تو ہمیشہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا, والعاقبۃ للمتقین, یہ لفظ آپ نے سنا ہے, یہ دعا والعاقبۃ للمتقین. عاقبت کہتے ہیں انجام, یہاں الف لام عہد کا ہے, اس کا مطلب ہے اچھا انجام. تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے. شروع کی کسی کی شہرت, دولت, عزت, ان چیزوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے. اینڈ کس کا اچھا ہوگا, صبر کرنے والوں کا, نیک لوگوں کا. اینڈ ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. الصبر مثل اسمہ مر مذاقتہ لیکن عواقبہ احلی من العسل. شاعر کا بڑا خاندانی شعر ہے. صبر عربی میں نا ایک کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں, کڑوا پھل ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا الصبر مثل اسمہ, صبر جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے, مر مذاقتہ, اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا, لیکن عواقبہ, لیکن اس کا انجام جو ہے احلی من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھا انجام ہوتا ہے اس کا. تو ایک چیز کی عادت ڈال لو برداشت کرنے کی. میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے جس کے اندر برداشت آ گئی نا, کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا, ایک دم غصہ نہیں ہو جاتا, فوراً کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, نہ اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے. تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حدیث میں اس کی اتنی تاکید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. وہ دوبارہ آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر آیا, یا رسول اللہ نصیحت کی. پھر آئے وہ, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے. پھر فرمایا لا تغضب. ایک ہی نصیحت, غصہ نہیں, غصہ نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا, وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا. غصے میں یہ ایسے کام کریں گے. آپ نے کیا کیا, کسی پر احسان کیا, ساری زندگی خدمت کرتے رہے, باپ کی خدمت کی, کسی دن غصے میں اللہ نے کرے باپ کو تھپڑ لگا دیا, تو باپ کیا کہے گا؟ وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا, بولو, برباد. دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا. لوگ کر لیتے ہیں یہ حماقتیں. آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی, بہت اچھا امیج آپ کا بن گیا, سب کچھ, ذرا سی بات پہ, کوئی بات تھی نہیں, ایک دن غصے میں آ کے دھڑ 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 طلاقیں نکال دی. پھر بتا سکو گے میں نے اتنا اچھا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ, اتنا زبردست سلوک. لوگ کہیں گے اور میری وائف بھی بہت اچھی. لوگ کہیں گے تو پھر طلاقیں کیوں دی؟ یار وہ کوئی بات تھی نہیں, غصے میں کیا ہو گیا تھا, میٹر گھوم گیا تھا. لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا, تو اب کیا قصے سنا رہے بیٹھ کے, یہاں گھما کے لایا, یہ کھلایا, وہ کھلایا, ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو غصہ کیا کرتا ہے, ایسے جرائم کروا لیتا ہے جلد بازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد. یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, پہلے میں وہ خاتون کا بتا دوں نا, کریکٹر لیس میاں مارکیٹ میں بہت آ رہے ہیں, کریکٹر لیس میاں, کیونکہ آج کل بے حیائی بہت ہے, تو اس سے تعلق. ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں بھائی پہلے شوہر کو کیسے سمجھاؤ محبت سے, پھر اگر بدماشی ہو سکتی تو بدماشی کرو.
پھر وہ کہتی ہیں بدماشی زیادہ کی تو چھوڑ دے گا، تو میں کہتا ہوں لے لو طلاق، کہیں اور شادی کرو، کہیں اور رشتہ نہیں آئے گا. آج کل طلاق یافتہ عورت کا رشتہ بولو بہت مشکل، بچے لے کے کہاں دھکے کھاؤں گی. اور پھر چلو جاب واب کر کے اگر معاشی لحاظ سے کچھ کما بھی لیا تو ساری دنیا کو پتا چلے گا شوہر لیس خاتون ہے، وہ بری نظریں ڈالتی ہیں. کل جو آپ کا میاں کیریکٹر لیس ہے، خطرہ ہے کہ عورت بھی کیریکٹر لیس نہ بن جائے. کیا خیال ہے؟ تو ایسے موقع پھر میں کیا کہتا ہوں، صبر کرو. کیا کرو بھائی؟ اس کو کرنے دو، اس گند میں جہاں منہ مار رہا ہے مارنے دو. اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست بولے مفتی صاحب کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں. بھائی ہم مشورے یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے. پھر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے، آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، جو گند میں منہ مار رہا ہے مارنے دو، اللہ خود ہی انتقام لے گا اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اب آپ کے پاس نہ طاقت ہے ٹھیک کرنے کی، نہ محبت سے ٹھیک ہو رہا ہے، اور آپ اس سے علیحدگی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ لیے تو اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو چھوڑ دو بس اپنے حال. پھر بار بار ٹینشن یہ کر رہا ہے میرا میاں، یہ کر رہا ہے، اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. چھوڑ دو اس خبیث کو اپنے حال پہ. پھر میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا بڈھا ہونے دو، اس کو بڈھا ہونے دو. پھر دیکھو یہ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، کوئی بھی اس کو لکھ، اور ایسے ہوئے ہیں واقعات. 15 سال پہلے کسی خاتون نے مشورہ لیا تھا، آج اس کا میاں کیا ہو گیا؟ بڈھا. ٹھرک کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے، صرف ٹھرک رہ گئی، یہ طاقت جسم میں ختم. تمیز سے گھر آ کے بیٹھ گیا. لیکن پھر وہ گھر جا کے بیٹھتا ہے نا تو گھر میں عزت پھر ہوتی نہیں ہے، کیونکہ عورت کی نظر سے عزت گر چکی ہوتی ہے. بچے ویسے ہی ابا کو ٹھرکی مان رہے ہوتے ہیں. تو یہی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی. میں کہتا ہوں یہ کافی ہے. لیکن پھر بھی عورت کو شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے تو بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا، تو جب تک میاں ہے تو اس کے ساتھ سلوک میاں والا ہی ہوگا، خان سامہ والا بولو نہیں ہوگا. کیونکہ اکرہ الکفر فی الاسلام جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت کا شوہر بھی ہو اور وہ اس کی نافرمانی بھی کرے، ایسا نہیں ہے. تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. عورت کو میں کہتا ہوں آپ کو اس کے جائز حقوق ادا کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو تو وہ سہولتیں ملی بھی ہیں نا میاں سے، تو جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ نے بہرحال